جب ماں باپ نے ابھی اسے شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ ماں باپ کے سونے کے بعد گھر سے بھاگ گئی۔ رضا پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ اس کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی ہمارے محلے کی ایک لڑکی کی ہے جو بچپن میں میری کلاس فیلو بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر مجھ سے کھیلنے بھی آیا کرتی۔ بعد میں نے کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تو ہمارا میل جول بھی بہت ہی کم ہو گیا۔ اس کا نام چاندنی فرضی نام تھا۔ خوبصورت نین نقش، دودھ جیسی رنگت، وہ واقعی چاند کا نور ہی لگتی تھی۔ اللہ نے اسے حسن کی دولت سے دل کھول کر نوازا تھا، لیکن یہ قسمت کے کھیل تھے کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بڑی بہن کے علاوہ امی ابو اور ایک بڑا بھائی تھا۔ مختصر افراد کا یہ کنبہ چاندنی کو بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے اس بات کا بخوبی ادراک تھا۔ کالج میں بھی اس کے حسن کے چرچے تھے، مگر وہ غربت کی وجہ سے کبھی کبھی اپنی سبکی محسوس کرتی تھی۔ اسے نت نئے کپڑے پہننے، میک اپ کرنے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ تبھی وہ سوچا کرتی کاش کہ وہ کسی امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوتی، اور پھر وہ سوچتی کہ غریب گھر میں پیدا ہونا اس کا قصور نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ آگے بھی اپنی خواہشات کو ترستی رہے اور غریبی میں زندگی گزارے تو یہ اس کا اپنا قصور ہوگا۔ ان دنوں وہ بھی 3rd ایئر میں تھی جب اس کی آنکھوں میں کسی اپنے ہی جیسے خوبصورت لیکن امیر و کبیر شہزادے کے خواب اترنے لگے۔ اسے شہزادہ تو نہ مل سکا، تاہم دولت کمانے کا ہنر ضرور ہاتھ آ گیا، اور یہ ہنر سکھانے والی اس کی نئی سہیلی فرحین تھی۔ فرحین اس کی کلاس فیلو اور دوست تھی۔ وہ فرحین سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ جب وہ فرحین سے اپنے گھر کے حالات کا ذکر کرتی، وہ اس کے حسن کی تعریفیں کرتی کہ اصل نعمت تو تمہارے پاس یہ ہے۔ فرحین نے ہر پل چاندنی کو اس کی خوبصورتی کا احساس دلایا اور اسے اس خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے کئی گر بتائے۔ فرحین اور چاندنی میں گاڑی چھنتی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے رازوں سے بھی واقف تھیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی اور گہری ہوتی گئی۔ یہ فرحین ہی تھی جس نے اسے لڑکوں سے دوستی کا گر بتایا۔ چاندنی خوبصورت تو پہلے ہی تھی، خود کو جب سنبھالنے کا سلیقہ بھی آ گیا تو وہ راہ چلتے لوگوں پر بجلیاں گرانے لگی۔ وہ سب کو نظر انداز کر کے ایک ادا سے یوں گزرتی کہ دیکھنے والوں میں سے اکثر اس کی جانب کھنچے چلے آتے۔ جو شخص اسے دولت مند لگتا وہ کچھ دن نخرے دکھا کر اس سے دوستی کر لیتی، اس کے ساتھ گھومتی پھرتی، مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور یوں دونوں ہاتھوں سے اس کی دولت اڑاتی۔ مہینہ 2 مہینہ اس کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھا کر خوب دولت لوٹنے کے بعد کسی بات کو وجہ بنا کر اس سے لڑائی کرتی اور پھر تعلق ختم کر دیتی۔ یہی اب اس کا معمول تھا۔ وہ دوستی صرف امیر کبیر لڑکوں سے ہی کرتی۔ کوئی ایسا لڑکا جو اس پر دل و جان سے فدا ہوتا مگر وہ بہت امیر نہ ہوتا تو وہ اسے جھٹک دیتی۔ اس کی ماں نے جب اس کے پاس نئی نئی چیزیں دیکھیں تو ٹھٹک گئی۔ ایک بار اس نے اس کے بیگ میں بہت مہنگی سونے کی جیولری اور اس کے کمرے میں نت نئے مہنگے مہنگے گفٹ دیکھے تو آخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب حقیقت اس کی ماں کو پتہ چلی تو وہ اس پر خوب برسی کہ تم کس راستے چل پڑی ہو۔ غرض اس نے خوب باتیں سنائیں، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ گھر میں چونکہ غربت تھی، آہستہ آہستہ چاندنی کی ماں بھی اس عیش و عشرت اور مفت کی دولت کی عادی ہوتی گئی، اور بیٹی کے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود بے خبر بنی رہی۔ یوں گزرتے وقت کے ساتھ ان کی زندگی میں مالی سکون آنا شروع ہو گیا۔ چاندنی اب پہلے سے بھی زیادہ خود پر دھیان دیتی تھی اور اب اس کا روپ بھی مزید نکھرتا گیا۔ اب ماں بھی اسے نظر بھر کر نہ دیکھتی کہ کم بخت کو کہیں نظر نہ لگے۔ ارد گرد کی عورتوں نے جب چاندنی کی روٹین اور اس کا یوں بن سنور کر مہنگے مہنگے ملبوسات میں گھر سے آنا جانا دیکھا تو اس کی ماں سے پوچھنے لگے،
پڑوسنوں کو اس نے یہی بتایا کہ چاندنی ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ گھر میں غربت ہے، اس لیے میری بچی نے یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا ہے۔ غرض اس کام میں چاندنی کو اب ماں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے ہر کام کی آزادی تھی، کیونکہ وہ اب اس پر کوئی روک ٹوک نہ کرتی تھی۔ اکثر اوقات وہ شام کو گھر سے نکل جاتی اور اس وقت گھر پہنچتی جب تمام اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے۔ اس بات سے ماں بخوبی واقف تھی کہ اس کی بیٹی کس وقت گھر سے نکلتی ہے اور کس وقت واپس آتی ہے، لیکن بیٹی کے ذریعے ملنے والے مال کا اثر تھا کہ وہ کبھی اسے کسی کام سے منع نہیں کرتی تھی۔ اسے بھی اب بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی نصیب ہو رہی تھی، لیکن بات ماں کی آنکھیں بند کر لینے سے ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ تو کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے آرام سے بیٹھی تھی، جبکہ محلے والے اپنی آنکھیں اور کانوں کو کھلا رکھے ہوئے تھے۔ باپ کا ہر وقت گھر پڑے رہنا اور جوان بیٹی کا یوں اکثر اوقات آدھی رات کو گھر واپس آنا انہیں بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ بھی اب سوچ و بچار میں تھے کہ اس گھر میں چل کیا رہا ہے۔ البتہ چاندنی نے اتنی عقل مندی ضرور دکھائی کہ جس سے بھی وہ دوستی کرتی تھی اسے خاص حد سے آگے نہیں جانے دیتی تھی، کیونکہ وہ ایک عزت دار محلے میں رہتی تھی اور وہ خود بھی ایک عزت دار گھرانے کی ہی لڑکی تھی۔ وہ صرف لڑکوں سے دوستی کرتی، مگر جب وہ حد سے آگے اسے بڑھنے کے لیے اکساتے تو وہ ان سے کسی بات پر لڑائی کر کے تعلق کو ختم کر دیتی۔ وہ اپنی عزت کا سودا کبھی نہ کرتی تھی۔ محلے والے بھلا یہ بات کب جانتے تھے؟ نہ ہی انہیں جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ ان کے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ ایک جوان جہان خوبصورت لڑکی آدھی آدھی رات کو گھر واپس آتی ہے اور آزادانہ لوگوں کے ساتھ گھومتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات اسے مختلف لڑکوں کے ساتھ بائک یا کار میں بھی دیکھا گیا جو اسے گھر سے لینے یا گھر واپس چھوڑنے آتے تھے۔ ساری داستان سمجھنے کے باوجود سب کی زبانوں پر قفل لگے ہوئے تھے۔ وہ بھی سوچتے تھے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا کیا فائدہ۔ البتہ یہ شریفوں کا محلہ تھا، لوگ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ چاندنی کے والدین بھی ہمیشہ ہی سے غریب نہ تھے۔ پہلے ان کے گھر کے حالات اچھے تھے، مگر اس کے باپ کے بیمار رہنے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے۔ محلے والے اب کسی خاص وقت کے منتظر تھے، کیونکہ چاندنی کے گھر والوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آفس کے لوگ ہماری بیٹی کو لینے اور چھوڑنے آتے ہیں۔ چاندنی اور اس کی ماں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی تھی کہ محلے والے ساری صورتحال جان چکے ہیں، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی محلے والوں کی خاموشی سے مزید شیر ہو گئی تھیں۔ کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ پرائے معاملے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے؟ سب اپنی عزت کی خاطر خاموش تھے۔ یوں چاندنی نے سریعام مختلف لوگوں کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کالج بھی جاتی تھی اور اب 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ فرحین سے اس کی دوستی ہنوز قائم تھی اور دونوں مل کر امیر لڑکوں سے دوستی کرتی تھیں، انہیں اپنے جال میں پھنسا کر دولت لوٹنے کے بعد جان چھڑا لیتی تھیں۔ چاندنی اپنی من پسند عیش سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سو وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اگر کبھی اس کے ضمیر نے ملامت کی بھی ہو تو وہ اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دیا کرتی تھی کہ میں صرف دوستی کرتی ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کرتی، اور دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، خوشی سے جینا سب کا حق ہے۔ انہی دنوں جب اس کے سالانہ امتحان میں صرف 2 ماہ رہ گئے تھے، اس وقت اس کی بیک وقت 4 لڑکوں کے ساتھ چل رہی تھی، جن میں سے ایک محلے کا آوارہ لڑکا تھا جو 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا، مگر خوشحال گھرانے سے تھا۔ دوسرا کالج کی ایک لڑکی کا بھائی تھا جو چھٹی کے وقت اپنی بہن کو لینے کے لیے گیٹ پر موجود ہوتا۔ ایک روز چاندنی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تو دل ہار بیٹھا۔ وہ اب اپنی بہن کو لینے آتا اور اس کی بے چین نگاہیں چاندنی کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتیں۔
جس دن اس کی بہن کالج نہ آتی اس دن بھی وہ کالج کے گیٹ پر پایا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی مدد سے چاندنی سے رابطہ کیا اور چاندنی کے بوائے فرینڈز کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تیسرا لڑکا بھی کالج آتے ہوئے راستے میں اپنی گاڑی پر اس کا پیچھا کرتا۔ کچھ دن تو اس نے اسے خوب تڑپایا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ اب مجنوں بن چکا ہے تو اپنی طرف سے اشارہ دے دیا، اور یوں ایک روز دونوں کی دوستی ہو گئی۔ چوتھا لڑکا رضا تھا۔ انتہائی دولت مند فیملی سے تعلق تھا اس کا۔ اس کی شخصیت بھی سحر انگیز تھی، بے حد سمارٹ اور خوبصورت۔ بہت سی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن چاندنی اسے اپنے جال میں پھنسا چکی تھی، لہٰذا وہ اب چاندنی کے پیچھے ہوتا۔ چاندنی نے ان سب سے ملاقات کے مختلف اوقات رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن کالج سے آ کر ایک سے ملنے جاتی تو دوسرے دن گھر سے کالج آ کر دوسرے سے ملنے چلی جاتی۔ شام کو کسی اور سے ملاقات کرتی۔ گھر آ کر بھی اس کا موبائل بار بار بج رہا ہوتا۔ اس نے 2 موبائل رکھے تھے۔ پہلے ایک لڑکے سے کوئی آدھا گھنٹہ بات کرتی تو پھر دوسرے کی باری آ جاتی۔ ایسے میں وہ جس کی بار بار کالز آ رہی ہوتی اس سے بہانہ لگاتی کہ سو گئی تھی، پڑھ رہی تھی، دوست کی کال آ گئی تھی، اس سے پڑھائی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ یوں اس کا سارا وقت انہی چکروں میں گزرتا تھا۔ اس کے لیے اپنے گھر والوں یا ماں باپ کے لیے کوئی وقت ہی نہ تھا کہ 2 گھڑی ان کے پاس بیٹھ جائے۔ بہن بھی اس کے یہ لچھن خوب نوٹ کرتی تھی، مگر ماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ رضا اس کے بوائے فرینڈز کی لسٹ میں ٹاپ پہ تھا۔ اس سے چاندنی کی پہلی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے ایک دوست فیصل کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ وہ دونوں لنچ کر رہے تھے کہ فیصل کی کوئی کال آ گئی۔ اس نے چاندنی سے کہا کہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر میرا دوست کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے فلیٹ کی چابی دینی ہے، تم ادھر ہی میرا ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ فیصل جب لنچ کے بعد کچھ دیر کے لیے باہر گیا اور وہ اسی ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، تب کہیں سے سرمد آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرمد چند ماہ چاندنی کے بوائے فرینڈز کی فہرست میں ہوا کرتا تھا، جس سے فائدے اٹھانے کے بعد وہ اسے خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ چاندنی اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سرمد بھی چونکہ اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے آیا تھا اور اس نے چاندنی کو فیصل کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اب اسے کہنے لگا، اچھا تو اب تمہارا نیا بوائے فرینڈ یہ ہے، مطلب آج کل تم نے اسے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، اور کتنوں کو تم اسی طرح سے پھنسا کر لوٹو گی؟ کچھ شرم کرو تم۔ یاد رکھنا، جو تم نے میرے ساتھ کیا میں بھولا نہیں ہوں۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ اس نے چاندنی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ اس بات پر سخت تلملایا ہوا تھا کہ چاندنی نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے بہانہ بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ فریب اسے مہنگا پڑے گا، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بحث طویل ہوئی تو چاندنی کی آواز بھی کچھ بلند ہو گئی، جو ساتھ والی ٹیبل پر موجود ایک نوجوان بھی سن رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکا اس لڑکی سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ رضا فوراً اٹھ کر ان دونوں کے پاس آیا اور سرمد کو بدتمیزی کرنے سے منع کیا۔ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے اور ایک لڑکی کو سر عام تنگ کرنے پر اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ رضا بھی زور زور سے چلانے لگا کہ سیکیورٹی گارڈ، آپ اس بدتمیز آدمی کو یہاں سے نکال کیوں نہیں رہے؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور سرمد تو آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے عملے نے سرمد کو نکال باہر کیا اور ماحول پھر سے پرسکون ہو گیا۔ تاہم چاندنی کا سکون لٹ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب وہ نوجوان اس کے پاس آ کر اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، آر یو اوکے؟ پہلی ہی نظر میں وہ دل ہار بیٹھی۔ اب وہ رضا کو یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے ارد گرد اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ رضا بھی اس کی کیفیت کو سمجھ چکا تھا
وہ بغور اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے جاہل لوگ۔ اس نے چاندنی کو پھر اپنا کارڈ دیا کہ اگر کبھی میری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتی ہیں، یعنی جو اس کی طرف سے دوستی کی پیشکش تھی، جسے چاندنی نے فوراً اسی وقت قبول کر لیا۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ فون نمبر کا تبادلہ ہوا ہی تھا کہ فیصل آن وارد ہوا۔ اسے آتے دیکھ کر چاندنی نے اسے خدا حافظ کہا اور فیصل کے ساتھ ہوٹل سے نکل گئی۔ راستے میں وہ اسے سرمد والا واقعہ بھی بتا چکی تھی، تاہم سرمد سے اپنے تعلقات اور رضا سے دوستی کے ذکر کو اس نے یکسر نہ بتایا۔ یہی کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ایک لڑکا میری ٹیبل پر آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ کرا کر اس نے رضا سے رابطہ کیا اور یوں بات چیت ہونے لگی۔ رضا نے جب اس سے پوچھا کہ اس دن تم کس کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آئی تھیں اور وہ کون نوجوان تھا جس کے ساتھ تم گئی تھیں، رضا کو فیصل کے متعلق اس نے یہی بتایا کہ وہ دور پرے کا کزن ہے۔ اس دن وہ ان کے گھر آیا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے چلی گئی، جس پر رضا نے فوراً یقین کر لیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ چاندنی حقیقت میں رضا کی ہو کر رہ گئی۔ اسے واقعی رضا سے محبت ہو گئی تھی۔ رضا میں اس کے لیے وہ کشش تھی جو باقی لڑکوں میں نہ تھی، اور دوسرا وہ بہت زیادہ امیر کبیر باپ کی اولاد تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ رضا کی خاطر سب کو چھوڑ کر بس اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے قیمتی تحائف دیتا، خوبصورت جگہوں پر گھمانے لے جاتا، اسے وہ اب اپنے گھر بھی لانے لگی تاکہ وہ اس کی فیملی سے بھی مل لے۔ رضا چاندنی کے علاوہ اس کے گھر والوں پر بھی بے حد مہربان تھا۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آتا، باقی لوگوں کے لیے بھی تحفے تحائف اور دیگر چیزیں لاتا۔ اس کی ماں سے بہت ادب سے پیش آتا اور جاتے وقت ماں کی ہتھیلی پر نوٹ رکھ جاتا۔ ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، یوں لگتا کہ وہ بھی فرتے مسرت سے رضا کو اپنی دمادی میں قبول کر لے گی۔ حالات نے تب دوسرا رخ اختیار کیا جب سالانہ امتحان کے بعد چاندنی نے ماں سے رضا کے رشتے کے متعلق بات کی۔ وہ اب اس کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا اور جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ رشتے پر تو ماں خوش تھی، مگر ابھی شادی والی بات سنتے ہی ماں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے جو تجھے شادی کی اتنی جلدی پڑ گئی ہے؟ ابھی تجھ سے بڑی بہن گھر بیٹھی ہے جو تجھ سے 5 برس بڑی ہے۔ پہلے اس کا کہیں رشتہ پکا ہوگا، پھر ہم تیرے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ فی الحال یہ جلد شادی کا خناس دماغ سے نکال دے۔ ماں کا لہجہ دو ٹوک تھا، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی، گویا وہ ماں کے لیے بس حالات سنبھالنے والی ایک مشین تھی جسے اتنی جلدی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی چاندنی کے اندر کی خود سری انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ماں سے دو ٹوک کہا کہ میں شادی کروں گی تو صرف رضا سے، اور بہت جلد، ورنہ یاد رکھیے گا کہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کان کھول کے سن لیں آپ۔ اپنی بات کہہ کر وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کی ماں محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹی کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ ماں کسی بھی قیمت پر اتنی جلدی اسے بیاہنے کی حق میں نہیں تھی، جبکہ وہ جلد از جلد رضا سے شادی کر کے ایک پرمسرت زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ رضا کے پیچھے کئی امیر ترین گھروں کی لڑکیاں تھیں، مگر وہ صرف چاندنی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی اور کسی صورت بھی اس امیر کبیر شہزادے کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی شادی کو تیار تھی، اسے کوئی کمی نہ تھی، اور چاندنی اب دیر کر کے اسے اپنا بنا لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے اور رضا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رضا نے کس قدر مشکلوں سے اپنے باپ کو منایا تھا اس سے شادی کرنے کے لیے، جبکہ اس کا باپ اپنے بیٹے کی شادی اپنے جیسے ہی کسی خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا
کہ آج ہی اس کے سنگ رخصت ہو جاتی، لیکن ماں کے فیصلے کے سامنے وہ اب مجبور تھی۔ ادھر رضا کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، وہ اسے پانے کے لیے بے قرار تھا۔ ان حالات میں چاندنی نے فرحین سے مشورہ کیا۔ دونوں سہیلیاں کالج سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی رابطے میں تھیں۔ اس نے تمام حالات فرحین کے گوشے گزار کیے۔ ساری بات سن کر فرحین نے اسے مشورہ دیا کہ چونکہ اس کی ماں کی رضا کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، وہ پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی کہ جس کا ابھی تک رشتہ بھی نہ ہوا تھا، اور نہ اس کا کوئی ڈھنگ کا رشتہ آتا تھا کہ جو ماں کو پسند آ جائے۔ اگر بہن کی شادی پہلے ہونے کا وہ انتظار کرتی رہے گی تو رضا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اسے کوئی اور چڑیا لے اڑے گی۔ وہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرحین نے اسے رضا کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف رضا کی بھی اب یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کی ہو جائے۔ کافی کشمکش اور ماں کی طرف سے ہونے والے مسلسل انکار نے اسے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے رضا کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضا اور اس نے دن اور وقت ڈیسائیڈ کیا اور پھر مستقبل کے خواب سوچنے میں مہو ہو گئے۔ اس رات وہ کھانا کھا کر چپ چاپ کمرے میں قید ہو گئی۔ اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ ماں نے اسے آواز دے کر باہر بلانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ نہ آئی۔ ادھر سب گھر والے بھی کھانا کھانے کے بعد چائے پینے لگے۔ ماں چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ پہلے تو کچھ دیر اس نے جواب ہی نہ دیا اور پھر کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، چائے نہیں پینی، مجھے سونے دیں۔ رات 1 بجے جب اسے سب کے سو جانے کا یقین ہو گیا تو پہلے سے تیار شدہ بیگ اٹھایا اور زندگی میں پہلی بار چادر اوڑھ کر گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ سڑک کے کنارے اس مقررہ جگہ پر کھڑی تھی جہاں پہنچ کر رضا نے اسے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ رضا کو اس کا بمشکل 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر چاندنی نے سکون کا گہرا سانس لیا اور تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر اپنا بیگ پھینک کر وہ خود بھی نیم دراز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں کہ وہ اب اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی اور کل وہ رضا کے ساتھ نکاح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ گاڑی کن راستوں پر سفر کر رہی ہے، کیونکہ اس نے رضا کی یہ والی کوٹھی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی جہاں اب وہ اور رضا ہمیشہ رہنے والے تھے۔ وہ آنکھیں موندے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے بس اطمینان تھا کہ رضا اس کے ساتھ ہے۔ وہ بے حد خوش تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ رضا نے اچانک گاڑی ایک بے حد شاندار کوٹھی کے سامنے روک کی اور پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، گھر آ گیا، اور اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس شاندار کوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ پہلو میں اس کے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو اب اس کا ہو جانے والا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی اور اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ کہاں وہ 4 مرلے کا بوسیدہ سا گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے، اور یہ شاندار محل جس کی وہ اب مالکن بننے والی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینے کا بالکل بھی رنج نہ تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی زندگی کی خواہشات پوری ہونے والی تھیں۔ جب وہ رضا کے ساتھ اس کوٹھی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں بہت سے لڑکے موجود تھے، کہ رضا کے دوست تھے جو اس کے پہلے ہی سے منتظر تھے، اور وہ رضا کو بول رہے تھے، یار اتنی دیر لگا دی، ہم کب سے شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ رات اس پر بہت بھاری گزری۔ شادی کے وعدے، ہمیشہ ساتھ رہنے اور جینے مرنے کی قسمیں جیسے ہواؤں میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ ایسا کچھ نہ ہوا، نہ شادی ہوئی اور نہ ہی ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ پورا ہوا۔ چاندنی نے آج تک جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ اس نے پوری طرح بھگتا۔
4 दिन तक अपने पास रखने के बाद रज़ा نے اسے ایک عورت کے ہاتھ بھاری رقم کے عوض فروخت کر دیا۔ چاندنی جتنی مزاحمت کر سکتی تھی اس نے کی، لیکن وہ خود کو نہیں بچا پائی۔ وہ دن رات اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کے بعد کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا۔ ایک رات اس کے گھر پر ایک بہت ہی امیر لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ اچانک رات کو حملہ کیا۔ یہ لڑکا چاندنی کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا اور چاندنی کے چھوڑ جانے کے بعد اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا، وہ شور کی آواز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پورے گھر میں چاندنی کو ڈھونڈا۔ جب وہ نہ ملی تو وہ دھمکیاں دے کر اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ چاندنی کہاں ہے۔ جب وہ کچھ نہ بتا سکے تو وہ چاندنی کی اکلوتے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ ماں باپ روتے پیٹتے رہ گئے۔ 2 دن وہ اس کے بھائی کے ذریعے کال کروا کر اس کے گھر والوں سے چاندنی کا پوچھتے رہے اور تیسرے دن اس کی لاش باہر پڑی مل گئی۔ اس واقعے نے عرصہ تک ہم سب محلے والوں کو بے سکون رکھا۔ مجھے رہ رہ کر چاندنی کا اور اس سے زیادہ اس کے معصوم بھائی کا خیال آتا۔ غرض آج تک بھی یہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ چاندنی اب بھی اکثر تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات ضرور سوچتی ہوگی کہ غلطی آخر کس کی تھی، اس کی اپنی، جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، یا غلطی غربت کے مارے ماں باپ کی تھی جو سب جاننے کے باوجود اسے غلط راہ پر چلنے سے نہیں روکتے تھے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور اس کا نتیجہ اپنی اولادوں کو کھونے کی صورت میں پایا۔ فرحین بھی ایک فتنہ ثابت ہوئی جس نے چاندنی کو غلط راستہ دکھایا تھا۔ قصور اس معاشرے کا بھی تھا جہاں بے حس لوگ بھی لبوں پر خاموشی کی مہر لگائے صرف تماشا دیکھتے رہے۔ وہی اگر آگے بڑھ کر چاندنی کے ماں باپ کا ضمیر جگا دیتے تو شاید آج چاندنی اندھیروں کی دلدل میں گم نہ ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ غربت کی کوکھ سے گناہ جنم لیتے ہیں، لیکن ایسے ہیرے بھی اس دنیا میں جگمگاتے ہیں جن کو غربت اور افلاس کی سختیوں نے ہی تراشا، اور پھر وہ ہزارہا دکھ سہ کر بالآخر اعلیٰ مقام پا گئے۔ کسی نے تاج کی شان بڑھانے کو اس میں جگہ پائی، یا ان ہیروں کی روشنی نے ایک جہان کو منور کر دیا۔ امیری کی طرح غربت بھی بعض اوقات انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی جنہوں نے سڑکوں کو کوٹ کر، اینٹیں ڈھو ڈھو کر روزی روٹی کا سامان پیدا کیا، لیکن اپنی غیرت کو نہیں بیچا، اپنی عزت کو ہر شے سے زیادہ عزیز رکھا۔ کیا ان عورتوں کو عیش و عشرت اور آرام کی زندگی کی آرزو نہ تھی؟ لیکن رزق حلال پر جس کا ایمان ہو، وہ عورت ہو یا مرد، کبھی اپنی غیرت اور عزت کا سودا نہیں کرتے۔ آج چاندنی کے والدین جیسے لوگ جس قسم پرسی میں ہوں گے، ضرور سوچتے ہوں گے کہ اپنی بیٹیوں کو معاشی حالات کی خاطر غفلت برتنا کتنے بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ بچائے اس عذاب سے ہر ماں باپ کو اور ان لڑکیوں کو جو عارضی سکون کے لیے سیدھی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔